اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کڑھنی تو قرآن چا کڑھو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو۔ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑ پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو ابارتا۔ یہ میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ الا هل بلغت حجۃ الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت، پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا۔ اب جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا جو میں تا پتہ کوئی نہیں، وہ جو میں تا خبر کوئی نہیں لگی۔ ہاں ہاں، یہ عذر نہیں چل سکتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ آیا تمہیں بتانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ جو غریبوں کو مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے۔ ہاں ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا۔ تم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اٹھ جا میرے محبوب، سنا میرے بندوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ، ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جانا۔ یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو منہ اٹھا کے، چلو اتنے تک نقل بھی چل جاتی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی؟ آج کھرا کھوٹا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں ہوگا، آج فیصلے کا دن ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ آج ایک طبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ایک طبقے کو جنت کی نعمتوں میں جانا ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے، ایسا کامل علم لے کر آئے، آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جنت، چلو جنت ہی چھوٹی چیز ہے، کون چھوٹی ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ کیا پرواز ہے میرے نبی کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جاؤ میرے حبیب کو لاؤ، آسمان سجائے جائیں، سارے فرشتے پھولوں کے ہار لے کے آ جاؤ۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا
मेरी बंदगी छोड़ो, जाओ मेरे नबी की ज़ियारत भी करो, इस्तकबाल भी करो। उम्मीद है सही होगी मेरी बात, कहीं पढ़ी नहीं। ऐसी दिल का विजदान है तो विजदान को तो चैलेंज किया जा सकता है। ठोस बात वो जो लिखी हो, ऐसे मेरे दिल में आता है कि मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से कहा होगा, जाओ आज मेरे हबीब आ रहे हैं। पहला आसमान सजाया गया, आदम अलैहिस्सलाम फूलों के हार लेकर। दूसरा आसमान सजाया गया, यहया, ज़करिया, ईसा, 3 अंबिया अलैहिस्सलाम फूलों के हार लेकर। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए, चौथे आसमान पर इदरीस हैं, पांचवें पर हारून हैं, छठे पर मूसा हैं, सातवें पर इब्राहिम हैं, सिदरतुल मुंतहा थे। जिब्रील भी बोला जी वीजा खत्म, आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं। आज की जुबान में आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं। इतना भी ऊपर गया तो जल के राख हो जाऊंगा। जाओ तोड़ा रब तुम बुला रहा है। वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यल्तक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रअा अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने इन आंखों से अपने अल्लाह को भी देखा है, अल्लाह को भी देखा है। मेरी बात तो दीवार पे मार दो, मिट्टी से दफन कर दो, मेरे मुंह पे मार दो। जब मैं तुम्हें अल्लाह की सुनाऊं, अल्लाह के नबी की सुनाऊं, तुम मेरी नस्ल हो, मेरी ले लो। मैं फकीर बन के आया हूँ, झोली फैला के आया हूँ। उन राहों से वापस आ जाओ जहाँ तारीक अंधेरों के सिवा कुछ नहीं है। उन रोशनियों को बुझा दो जहाँ गैरत सो जाए, जहाँ बेहयाई वो नागन बन के फुंकारे, जहाँ इस ज़मीर नाम की चीज के सौदे हो जाएं, बिक जाएं। वो इल्म नहीं, वो मुआशरा नहीं, जहाँ बेटियों के दुपट्टे तार तार हो जाएं, जहाँ माएँ औलाद के हाथों जलील हो जाएं, जहाँ शादी के बाद भी ज़िनार के अड्डे चलें, जहाँ जुल्म सितम अदालतों में हो उस दर्जे का कि बाहर की दुनिया भी अल अमान पुकार उठे, जहाँ हर आदमी झूठ बोलता हो, हर आदमी धोखेबाज हो। मैं अपने क्या ऐप सुनूं? मेरा देश है झूठ का पलंदा है, जुल्म सितम की भड़कती आग है, धोखेबाजी, फ्रॉड, खयानत के गटर खुले हैं। और मिंबर एक था जिस पे आस थी कि मिंबर से कोई अल्लाह रसूल की बात होगी, हो रही है, अल्लाह का फजल हो रही है। लेकिन इससे बढ़ के फिरका वारियत की आग भड़क रही है। मैं कैसे बुझाऊं? आपसे कहता हूं तब्दीली का एक तरीका है औरों को बदलो, औरों को बदलो। एक तरीका है अपने आप को बदलो। तुम मेरी सुन लो, मेरी फरियाद सुन लो, कुरान से जुड़ जाओ, अपने नबी से जुड़ जाओ, अपने नबी से जुड़ जाओ। मेरे रब की कसम, दुनिया और आखिरत की इज्जतों के दरवाजे अल्लाह खोल देगा। ये अल्लाह का जहान है, ये मेरे नबी की खबर है। किस जहान का बनाने वाला है? अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्द मिस्लहुन। ये मेरे नबी की खबर है, मेरे नबी का कुरान है कि इस जमीन आसमान का बनाने वाला अल्लाह है। इन्न फी इख्तिलाफिल लैल वल नहार, मेरे नबी के कुरान की खबर है, दिन रात का बनाने वाला मेरा अल्लाह है। वल्फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उन नास, समंदर में चलने वाले बड़े बड़े पैरी जहाज, ये मेरे रब का करिश्मा, मेरे रब की कुदरत, मेरे रब का शाहकार है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा, आसमान की बारिश मेरे रब की कुदरत है।
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کا سرسد ہو جانا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زندگی کا پروان چڑھنا میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وتصریف الرياح، موسموں کا عدل بدل ہیر پھیر میرے اللہ کی قدرت ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا معلق ہونا یہ ذات میرے اللہ کی قدرت ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، جس نے مجھے آپ کو بنایا ہے، پھر وہ ہمیں موت دیتا ہے، اس کائنات کو موت دینے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، آسمان کی موت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، سورج کی موت، واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت، واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، واذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت، واذا العشار عطلت، پالتو جانوروں کی موت، واذا الوحوش حشرت، جنگل جنگل کے جانوروں کی موت۔ اوف اوف، جب قرآن بولتا ہے نا قیامت کو تو اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، جیسے بھی میرے لہجے میں زور چل رہا ہے۔ جب قرآن قیامت کو بولتا ہے تو اس کے لہجے میں ایک بکھرا ہوا لہجہ ہے اور ایک طاقتور آواز ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت، واخرجت الارض اثقالها، قیامت، وقال الانسان ما لها، قیامت، القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة، قیامت، الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة، قیامت، وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين، قیامت، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموضوع سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء فصلت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، قیامت، اللہ کی قسم ہر لفظ دھماکہ ہے، ایٹمی دھماکے سے بڑھ کے دھماکے کی طرح دل دماغ پہ لگتا ہے۔ کاش تم تھوڑا سا قرآن بھی سمجھتے۔ ہائے ہائے، پی ایچ ڈی کر چکا ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ کبھی زندگی میں قرآن اٹھا کے دیکھیں، ماں پیوں نے بھی جوتا اٹھایا، کتنے اے آئے۔ کاش کوئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے جو کہتے میرے بچے نے قرآن کتنا سیکھا، کتنا سمجھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے پڑھنا، اور یہ بھی ہمارے ذمہ ہے جاننا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اگر تم کہتے ہو نہیں پڑھا جائے گا، ادھر میں ہاتھ جوڑتا ہوں، صرف 89 جگہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں صرف 89 دفعہ آیا ہے۔ اے ایمان والو، میرے اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، پہلے یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، یہ اللہ کا خطاب ہے پورے قرآن میں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور اللہ کا ایک خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تم سب ایمان والے ایمان والیاں بیٹھے ہو، میری اتنی مان لو، ان سب سے کہتا ہوں، تمہارا روز سب سے بھی کہتا ہوں، 89 اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ادنا حقیقت۔ یا ایھا الذین آمنوا 89 دفعہ قرآن نے آیا ہے۔ اللہ کے واسطے اسے پڑھ لو کہ تیرا اللہ تجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ان سے کیا کہہ رہا ہے، تم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ڈگریاں لے کے آنا میرے پاس، لاہور یونیورسٹی کی ڈگری لے کے آنا میرے پاس۔ ارے نادان، تیری روٹی کا تو میں ذمہ دار بن چکا تھا۔ جاؤ دنیا پھرو، ان پڑھ پڑھے لکھوں سے زیادہ مالدار ہیں۔ یہیں لاہور کو دیکھ لو، جاؤ لاہور کے بازاروں میں دیکھ لو، بڑے بڑے صنعت کار گروپوں کو دیکھ لو، سارے ان پڑھ، اور تمہارے جیسے ڈگریوں والے جوتیاں گھسیٹتے پھرتے ان کے پیچھے اور ان کی خوش آمدید کرتے پھرتے ہیں۔ میرے رب نے
ان ڈگریوں پہ رزق نہیں رکھا ہے، اپنے خزانوں سے اس کا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے ہو اور میری اولاد کی طرح ہو، قرآن پڑھو، ورنہ آوارگی کو میں لے جائے گی اور موت ذلت اور حسرت کی آئے گی۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی وہ روشن چوٹی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی۔ قرآن کا کیا کام ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھا راستہ بتاتا، اس میں ادھر نہ ادھر ایک حدیث جوڑ دو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک، ایک روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، اور رات بھی دن بن جاتی ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن میرے بچوں، علم تو صرف قرآن ہے۔ ہدایت کا ماخذ قرآن ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، باقی سب اس کی ضروریات اور متعلقات ہیں۔ اور قرآن ایک حسین کلام ہے۔ جب یہ بچہ سبح للہ پڑھ رہا تھا تو مجھے قرآن کی ایک بڑی حسین چیز یاد آئی کہ گردان میں پہلے مصدر ہوتا ہے، پھر ماضی ہوتا ہے، پھر مضارع ہوتا ہے، اور پھر امر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے پہلی سورت شروع کی سبحان الذی اسری، مصدر سے، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ آگے ماضی سے شروع کی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز، کیا کہا گیا؟ العزیز الحکیم ہے، کیا پھر مضارع کی طرف بڑھے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے بعد امر کی طرف بڑھے، سبح اسم ربک الاعلی، سبحان، سبح، یسبح، سبح۔ یہ وہ حسن قرآن ہے جو ہمارے طلبہ نہیں جانتے، اس لیے قرآن پڑھ کے ان کے دلوں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ اوپر سے گزر جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات مجھے ابھی تلاوت میں ذہن میں آئی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا یا قوم، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ هُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، موسیٰ علیہ السلام یا قوم لم تؤذوننی، ٹھیک ہے؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی یا قوم نہیں فرمایا، ہمیشہ یا بنی اسرائیل فرمایا۔ یہ ابھی جو بچہ تلاوت کر رہا تھا تو میرا ادھر ذہن گیا، یا بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے پورے قرآن میں، یا قوم میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں ہے، نسب باپ سے چلتا ہے، وہ بنو اسرائیل سے نہیں ہے، وہ تو روح من روح اللہ ہیں۔ تو یہ دیکھو قرآن کی کتنی خوبصورتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی یا قوم نہیں فرمایا، بلکہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ تو بیٹو، اللہ نے پہلا لفظ فرمایا ہے ہدن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، کسی کتاب کے لیے ہدن للمتقین نہیں، ہدن للناس، کسی کتاب کے لیے ہدن للناس نہیں ہے۔
تو میری عادت ہے کہ تفسیریں بہت بڑی بڑی ہیں اور آج کے زمانے میں ان سے روشنی ملنی بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، میں الفاظ پہ غور کرتا ہوں، پھر ان کو لغت میں دیکھتا ہوں، اس سے کچھ سمجھ میں آ جائے تو بیان کر لیتا ہوں. میں نے کہا یہ خدا کا مطلب دیکھنا چاہیے، کتنے مطلب ہیں. تو وہ لغت میں دیکھا ایک مطلب جو بہت خوبصورت لگا. خدا سمندر میں پہاڑ کی ابھری ہوئی چوٹی کو کہتے ہیں جو دھوپ سے روشن ہو جاتی ہے. عرب سمندر سے ڈرتے تھے، بحری سفر بہت کم کرتے تھے. اس وقت نہ کمپاس اور نہ کمپیوٹر. رات کو ستاروں کو دیکھ کے اور دن میں انہوں نے یہ چوٹیاں مقرر کی ہوئی تھی کہ یہ جو چوٹی ہے یہاں سے جدہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عقبہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے یمبو کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عدن کا راستہ ہے. تو سمندر میں جہازوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے جو چوٹیاں اللہ نے پانی سے باہر نکالی ان کو ہدا کہتے ہیں. ہدا. تو میرے رب نے انسانیت کے سمندر میں ہر انسان ایک کشتی کی طرح ہے اور یہ دھرتی سمندر کی طرح ہے اور اس میں صرف ایک چوٹی نمایاں ہے، وہ ہے القرآن. ہدن للناس بھی ہے اور ہدن للمتقین بھی ہے. کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی وہ روشن چوٹی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی. قرآن کا کیا کام ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. صرف قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھا راستہ بتاتا، نہ اس میں ادھر نہ ادھر. ایک حدیث جوڑ دو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک. ایک روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، اور رات بھی دن بن جاتی ہے. جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. اس نے عرب کو عاجز کر دی. اگر اللہ چاہتا تو سیدھا سادہ جیسے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اتنی عربی سے بھی کبھی قرآن آئے گا. شرح جامع پڑھاتے، شرح جامع پڑھاتے، اور شرح جامع بھی کوئی نحو کی کتاب ہے؟ وہ فلسفہ نحو کی کتاب. تمہیں تو کیا پڑھانے والے کو سمجھ میں نہیں آئی. اور کافیہ پہیلیوں کی کتاب، وہ بھی نحو کی کتاب نہیں. تمہارے نصاب میں صرف ایک کتاب ہے نحو کی، وہ ہے ہدایت النحو. اور وہ مجھے نو کے جیسے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، ایسے ہدایت النحو کو میں شروع سے آخر تک ختم کر دیتا زبانی. اور میں منطق کے سخت مخالف ہوں، لیکن مرقات مجھے زبانی یاد تھی اور میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی. پوری عربی عبارت اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی. میں جو بولتا ہوں بصیرت سے بولتا ہوں. میں اس چیز کا قائل نہیں کہ ہم تو جی لکیر کے فقیر ہیں. تو پھر مدرسے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ لکیر کے فقیر ہیں؟ یہ بھیجا اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کے لیے دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر کسے کہتے ہیں؟ دبر کمر کو کہتے ہیں. پیچھے جو چھپے ہوئے حسن
اور بلاغت اور فصاحت کے موتی اور یاقوت اور ہیرے چھپے ہوئے ہیں، وہ تلاش کرو۔ وہ صرف ضربہ ضربہ سے نہیں آئیں گے، کافیہ پڑھ لو، آپ کو نحو سے کوئی کسی قسم کا نفع نہیں ہوگا۔ شرح جامی میں نے اکیلے نے 3 دفعہ دہرائی، 3 دفعہ دہرائی شرح جامی بیٹھ کے، ایک ایک حرف اس کا دہرایا، لیکن مجھے نحو نہیں آئی۔ وہ فلسفہ نحو ہے۔ نحو کیا ہے؟ من للابتدا و الی للانتہاء، نحو ختم ہو گئی۔ اب وہ جامی صاحب نے حاصل محصول، حاصل محصول، آپ کو پتہ ہے مولانا بازی روحانی رحمۃ اللہ نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے حاصل محصول پر، چونکہ نحو یہ بہت اچھی کتاب ہے جو نحو کے ماہر ہو، لیکن جس سطح پر میں نے پڑھی اور آپ نے پڑھی اور پڑھائی جا رہی، وہ آپ کے لیے ایسے ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ اور یہ تو ہمارے پاس وہ اسباب ہیں جس سے ہم قرآن کے حسن سے پردہ اٹھاتے۔ ایک 1940 کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ مصر میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ ادیب کامل، تو انگلینڈ میں ایک عربی کانفرنس تھی، وہ اس میں تشریف لے گئے۔ وہاں گورا تھا پروفیسر فنکل، وہ عربی کا بہت بڑا ماہر تھا، تو وہ کہنے لگا شیخ ادیب آپ جیسا عربی دان بھی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو انہوں نے دلائل نہیں دیے، کہنے لگے میں تمہیں ایک قرآن کا مضمون بتاتا ہوں، اس پر 10 جملے تم لکھو اور 10 میں لکھوں گا، پھر میں تمہیں قرآن سے سناؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کہ لکھو جہنم بہت بڑی ہے، اس پر 10 جملے لکھو اور 10 میں بھی لکھتا ہوں۔ ٹیبل پر بیٹھ کے تو علامہ ادیب کامل رحمہ اللہ نے 10 جملے اپنے استعداد کے لکھے، فنکل نے 10 اپنے لکھے، پیپر پہ رکھ لیا، میز پہ رکھ لیا۔ فرمانے لگے اس سے بہتر لکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں لکھ سکتا، اب تمہیں قرآن سے سناؤں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں کہا ہاں، تو قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، تو اس کا ایسے مقل ہاں یہ قرآن ہے؟ کہاں یہ قرآن ہے؟ کہ نہیں، پھر یہ اللہ ہی کا کلام ہے، انسان نہیں کہہ سکتا۔ جہنم بہت بڑی کو صرف 3 لفظوں میں، اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ 3 لفظوں میں، حل من مزید، اس کی وسعت اور لامحدود ہونے کو بیان کر دیا۔ انہوں نے 10 جملے لکھے، میرے اللہ نے 3 لفظوں میں، حل من مزید، اور اس کو جہنم تو بولتی نہیں ہے، وہ تو بے زبان ہے، اس کو کہتے ہیں محاکات۔ بلاغت کا یہ قاعدہ ہے محاکات، حکایت سے ہے، کسی بات کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ تصویر بن کے سامنے آ جائے، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بلاغت کا قاعدہ ہے محاکات وہ استعمال کیا ہے کہ جہنم ایسے کھڑی ہوئی ہے جیسے وہ جاندار بھی ہے، اس کی زبان بھی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے حل من مزید، حل من مزید۔
میں اب کیسے اپنا دکھ بیان کروں کہ میرے رب نے کیا خوبصورت قرآن ہمیں دیا، اور ہم فقہ 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 فقہ۔ رائمنڈ میں داخل ہوئے، پہلے بیشتی زیور، اس کے بعد جناب منیت المسلی، پھر نور الایضاء، پھر قدوری، پھر کنز، پھر ہدایہ، پھر شرح وقایہ، پھر حسامی، نور الانوار، اتنی کتابیں فقہ کی۔ فقہ تو ایک قانون ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں، وہ یہاں حرکت ہوئی ہے؟ ان فی الجنت حورا، جنت میں ایک حور ہے، اذا ضحکت سطع نور من صغرہا، وہ مسکرائی اور اس کے ہونٹوں سے نور نکلا، پوری جنت میں چھا گیا۔ تو جنتیوں نے کہا واہن لہذا النور، ارے بھائی یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ایک حور ہے جو خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کا نور ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ اب مزہ آیا؟ تو قانون تو ضرورت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو قانون کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہماری حدود کیا ہیں، ہماری باؤنڈریز کیا ہیں۔ لیکن میرے بچوں، علم تو صرف قرآن ہے۔